محرک سے کہہ دینا جب میرے شہر کی تاریخ لکھتے، قلم لہو میں ڈبو کے کراچی لکھتے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فضیل جتوئی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، شہر کراچی کا المیہ، جس شہر کو میگا سٹی کہا جاتا ہے، جو شہر 65.7% ریونیو جنریٹ کرتا ہے، اس پاکستان کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، اس شہر کے ساتھ، اس شہر کے لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہیں وہ کبھی لفظوں میں بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ گل پلازا تو بہت قریب تھا، یہاں پلتا غریب تھا، اس کا منظر عجیب تھا، یہاں دفن کسی کا عزیز تھا۔ یہ وہی گل پلازا ہے جو 1.5 کلومیٹر کی دوری پہ گورنر سندھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہی گل پلازا ہے 1.5 کلومیٹر کی دوری پہ سی ایم سندھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہی گل پلازا آپ کے سامنے، ہمارے سامنے 3 سے 4 دنوں تک جھلستا رہا، جلتا رہا، چیخ اور پکار کرتا رہا، اور کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ سوال تو بہت پیدا ہوتے ہیں، سوال تو بہت سے اداروں پر پیدا ہوتے ہیں، سوال میئر کراچی پہ بھی پیدا ہوتا ہے، سوال وزیر بلدیات پر بھی پیدا ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ میئر کراچی جو اس شہر کے ساتھ وفاداری کا منجن ہمیں بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہی میئر اسپاٹ پر 23 گھنٹے بعد پہنچے، کیونکہ وہ موصوف چھٹیاں منانے، مطلب ہفتہ اور اتوار ویکینڈ انجوائے کرنے اسلام آباد نکلے ہوئے تھے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، جب کوئی جلسہ ہوتا ہے، جب کوئی سیاسی، آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف تقریبات ہوتی ہیں، وہاں پر پرائیویٹ جیٹس میں یہ لوگ آتے ہیں، تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ میئر کراچی جو کہ کہہ رہے ہیں کہ میں پہلی اویلیبل فلائٹ پر پہنچا، اور ان کو پہلی اویلیبل فلائٹ جو ملی ہے وہ 23 گھنٹے بعد کی ملی ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلاول ہاؤس سے یا سی ایم ہاؤس سے پرائیویٹ جیٹ نہیں آ سکتا تھا ان کو لینے؟ کیا یہ اس دن نہیں پہنچ سکتے تھے؟ لیکن کیا انہوں نے ضروری نہیں سمجھا؟ اب سوال مختلف سیاسی تنظیموں پہ بھی بنتا ہے جو اس ثانیے کو کیش کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، پیڈ کانٹینٹ چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اسپانسر پر پوسٹیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن وہاں کون تھا؟ کسی امیر کا بچہ، کسی سیاستدان کا بچہ، کسی حکمران کا بچہ نہیں تھا۔ تبھی وہ یہی گل پلازا جو 1200 دکانوں پر مشتمل تھا، وہ جلتا رہا، جھلستا رہا، وہاں لوگ پھنسے رہے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں تازہ ترین خبر کیا آئی ہے۔ آج تازہ ترین خبر یہ آئی ہے کہ ایک دکان سے 30 لاشیں برآمد ہوئی۔ پہلے فگر 28 کا تھا، مطلب 60 کے قریب لوگ شہید ہو گئے، اور 60 سے 65 لوگ جو ہیں ابھی تک مسنگ ہیں۔ ریسکیو کا عمل چلتا رہا، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں پہنچی، فائر فائٹر ایک ہمارے جو ہیں وہ شہید ہو گئے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیسے شہید ہوئے۔ ان کے اوپر ملبہ گر گیا، اور فائر فائٹرز کے پاس بھی جو ہیں وہ انتظامات اس طرح کے نہیں تھے کہ وہ اس ساری سچویشن کو فیس کرتے، لیکن تب بھی وہ فرنٹ لائن پر جا کر اس ساری صورتحال کو دیکھ رہے تھے۔ اب دوسری بات، فائر بریگیڈ کی گاڑیوں میں پانی ختم ہو گیا، ہنگامی بنیادوں پر ٹینکر سے پانی منگوایا گیا۔ سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی جب یہ گل پلازا بنایا جا رہا تھا، تو یہاں کوئی فائر بالز مختلف دکانوں میں، کوئی فائر کی جو ہے پریکاشنز کچھ بھی نہیں تھا، کوئی ایس او پیز نہیں تھی۔ تو یہ سوال تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پر بھی بنتا ہے، یہ سوال تو مختلف اداروں پر بھی بنتا ہے جن کی اپروول پر یہ بنا۔ یہ بلڈنگ 1980s کی تھی۔ یہ بلڈنگ جو ہے وہ گراؤنڈ +1 کی اپروول تھی، جس کو 1998 کو اس کو جو ہے وہ گراؤنڈ +2 کر دیا گیا، بیسمنٹ میں بھی ناجائز دکانیں بنا دی گئیں، اور پارکنگ کو جو ہے وہ اوپر لے جایا گیا۔ تو یہ ملی بھگت سسٹم کی ہے، لیکن مرا کون؟ نقصان کس کا ہوا؟ نقصان اس شہر کا ہوا۔ نقصان کس کا ہوا؟ یہاں بسنے والے شہریوں کا ہوا۔ نقصان سیاستدانوں کا نہیں ہوا۔ وفاق کہہ رہا ہے کہ ہم امداد کر دیں گے، سندھ حکومت کہہ رہی ہے ہم امداد کر دیں گے۔ دکاندار، تاجر برادری کا کہنا ہے کہ ہمارے گودام میں ہی 3 سے 4 کروڑ کا مال تھا، اور حکمران کیا کہتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ہم 1 کروڑ پہ دینے کا اعلان کرتے ہیں۔ تو ان کا تو نقصان کہاں پر؟ ان کا نقصان تو پورا نہیں ہوا۔ آپ بلڈنگ بھی بنا دو گے،
آپ یہ مال دوبارہ کھڑا کر دو گے، آپ یہ پلازا دوبارہ کھڑا کر دو گے، لیکن وہ جن کے پیارے چلے گئے، ان کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ ان کا نقصان کون بھر کر دے گا؟ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک خاندان کے 4 لوگ بھی لاپتہ تھے، ان کا پتہ چلا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ وہ مطلب کراچی ثانیہ عباس ٹاؤن کے بعد یہ کراچی کا بہت بڑا ثانیہ ہے، اور المیہ یہ تھا کہ ناقص صورتحال، ناقص مینجمنٹ جو ہے وہ اس شہر میں ہمیں نظر آئی، اور میں پھر آپ کو کہوں گا، یاد رہے، یہ وہی شہر کراچی ہے جو بیک بون ہے پاکستان، یہ وہی شہر کراچی ہے جو میگا سٹی ہے، یہ وہی شہر کراچی ہے جس کو ماضی میں منی دبئی بھی کہا جاتا تھا۔ یہ معیشت کا ہب ہے، صدر کاروباری ہب کہلاتا ہے۔ صدر وہ کردار ادا کرتا ہے اس شہر میں کہ پورے پاکستان کو چلانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اس شہر کے ساتھ، یہاں پر بسنے والوں کے ساتھ، پہلے لوگ ٹرالروں کے ڈمپروں کے نیچے آ رہے تھے، ڈکیتی مزاحمت کے دوران مارے جا رہے تھے۔ اب اس طرح سے یہ واقعہ کوئی پہلا نہیں ہے۔ آر جے مال ہو گیا، دیگر مالز ہو گئے، ان پر آگ لگی، لیکن اس واقعے نے تمام ساری بے حیثی کے ریکارڈ توڑ دیے۔ کب تک آپ لوگ خاموش بیٹھو گے؟ کب تک ہم لکھتے رہیں گے، ہائی لائٹ کرتے رہیں گے؟ کب تک یہ سسٹم سدھرے گا؟ اصولاً تو چاہیے تھا، اخلاقی جرات ہوتی تو میئر کراچی سمیت، وزیر بلدیات سمیت ہر ایک حکومتی نمائندہ استعفیٰ دے دیتا، لیکن ان سب کو اپنا منصب عزیز ہے، ان کو شہر کراچی کی عوام عزیز نہیں۔ اس ولاگ کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نے